أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. إلهي مطلع أنوار رحمت ساز جانمرا، الہی مطلع انوار رحمت ساز جانمرا، کلید مخزن انوار دلگرداں زبانمرا. معزز سامعین، معزز سامعات، عزیز طالبات، آپ ساری طالبات نے یہ کتاب جب شروع کی تھی تو سب سے پہلی حدیث جو آئی تھی انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک سارے اعمال کا دار و مدار ہے نیتوں پر. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات تھی جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف قرار دی جائے گی. جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو یا کسی خاتون کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف قرار دی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. آپ ساری طالبات نے یہ بات پڑھی تھی کہ وہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب تھا. اور اس باب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف وحی کی ابتدا اور آغاز کیسے ہوا. اور اس حدیث پاک کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ یہ مدینہ منورہ کے اندر حضور علیہ السلام نے منبر نبوی پر مسجد نبوی میں یہ خطبہ دیا تھا اور یہ حدیث پڑھی تھی. یہ تو وحی کے آغاز کا زمانہ نہیں تھا بلکہ وحی کے آغاز کے 13 برس بعد کا زمانہ تھا اور اس کو آغاز میں ذکر کیا. 5-6 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث کیوں امام بخاری نے شروع میں ذکر کی. میں ایک وجہ عرض کر دیتا ہوں. وہ وجہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہو تو اس انسان کو کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کا ملاحظہ کرنا چاہیے. اس لیے کوئی عمل ہنگامی نہ کرے بلکہ ہر عمل میں سوچے، پروگرامی کر لے. ہنگامی عمل میں نیت پوری طرح مستحضر نہیں ہوتی اور پروگرامی عمل میں نیت اچھی طرح بندہ مستحضر کر لیتا ہے. تو ایمان ہے یہ بھی پروگرامی لے آئے، نماز بھی پروگرامی ادا کرے، روزہ بھی پروگرامی رکھے، حج بھی پروگرامی کر لے، زکوٰۃ بھی پروگرامی کر لے، ادا کر دے، بڑوں کی خدمت پروگرامی، چھوٹوں کے پرشفقت پروگرامی، بادشاہ کی جائز بات ماننا پروگرامی امور کے اندر بندہ نیت حاضر کر سکتا ہے. ہمارے تبلیغی جماعت کے بعض بزرگوں نے یہ بات کہی تھی، میں نے خود سنی، کہ جب کوئی کام کرنے لگ جاؤ اور تمہارے پاس وقت ہو تو تھوڑا سا وقفہ دے دو اور اپنی نیت کو چیک کر لو اور اس میں دکھلانے سے بھی نیت پاک کر لو اور بتلانے سے بھی نیت پاک کر لو اور کسی اور دنیاوی غرض، پیسہ، عہدہ، اس سے بھی نیت اپنی پاک کر لو اور خالص اپنے رب کے واسطے عمل شروع کر دو.
کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کسی اور چیز کو جگہ نہ ملے، کسی اور آدمی کو بھی جگہ نہ ملے۔ یہ جب تھوڑا سا وقفہ کرو گے اس کے اندر، آپ کا پورا اخلاص والا اور اخلاص والی قوت حرکت میں آ جائے گی، تمہارا عمل بجا ہوگا، بے جا نہیں ہوگا، تمہارا عمل تمہارے لیے نافع ہوگا، تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک بھی علماء حضرات نے لکھا ہے کہ بعض ایسے کام جو بندے کی ضروریات میں شامل ہیں اور وہ مباحات میں شامل ہیں، جیسے کھانا کھانا، پانی پینا، کپڑا پہننا اور وضو کرنا۔ وضو تو عبادت ہے، اس کے علاوہ مباحات ہے۔ شادی کر لی، اس کے بعد اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، شادی کر رہا ہے، خریدتا ہے، فروخت کرتا ہے، یہ مباحات ہیں سارے۔ وکالت کرتا ہے جائز طریقے سے، مسئلہ معلوم کر کے، تو بندہ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت کر لے، اور اس کے اندر بندہ اللہ سے جڑنے کا پہلو سیکھ لے کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس ذریعے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے، بڑی کتابوں میں، ان میں یہ لکھا ہے کہ بندہ جب مباح کام کرتا ہے، اس میں اگر اچھی نیت کرے تو ثواب ہے، اور اگر اچھی نیت نہ کرے، بری نیت بھی نہ کرے، تو نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ بندہ ایک جائز کام اپنی ضرورت کا کر رہا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اس جائز کو ثواب کی طرف لے جانے کے لیے کیا چیز ہے؟ بھائی نیت ہے، اور اس جائز کو گناہ کی طرف بھی لے جانے کے لیے بری نیت ہے۔ اس جائز میں اگر کسی آدمی نے بری نیت کر دی تو یہ جائز کام وبال بن گیا، اور اس جائز کام میں اگر بندے نے اچھی نیت کر دی تو یہ جائز کام ثواب بن گیا۔ نہ اچھی نیت کی، نہ بری نیت کی، نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، اس میں اس کی نیت اور غرض کا اعتبار ہوگا۔ تو آپ کو اچھی سی اسپیشل بیٹھک بنا دیں، آپ کے لیے بنانا مباح، قالین بچھا دیا، گرمی میں ایئر کنڈیشن کا انتظام کیا، سردی میں ہیٹر کا انتظام کر دیا، خوشبو کا بھی انتظام کر دیا، اور اچھا خاصا عمدہ بیٹھک بنا دیا۔ ارادہ کیا ہے کہ میرے گھر میں آئیں گے علماء، میرے گھر میں آئیں گے میرے مہمان، وہ ان مہمانوں کو میں سہولت دینا چاہتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مہمان کا خیال رکھنا، اس کے لیے سہولت اور ضرورت دونوں چیزیں مہیا کرنا۔ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث شمار ہوتے ہیں، میں ان وارثوں کو اچھی جگہ مہیا کرتا ہوں، عمدہ جگہ مہیا کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہ مباح کام تھا، لیکن آپ کی نیت اچھی ہو گئی، آپ کے بیٹے کی ساری ضرورتیں اور ساری سہولتیں ثواب کا باعث بن گئی، یہ آپ کی ایمانی اور اللہ کے مرتبے کی ترقی کی بات بن گئی۔ اچھی نیت سے ایک مباح کام باعث ثواب ہو گیا۔ اور اگر یہ نیت ہو کہ دیکھو کبھی کبھی آ جاتے ہیں اور وہ رنگ رلیاں منانے والے بھی آ جاتے ہیں، گانا گانے والی بھی آ جاتی ہے، باجا بجانے والے بھی آ جاتے ہیں، اور پھر رقص کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، اور میں یہاں محفل منعقد کروں گا اور ان کی ضرورتیں اور سہولتوں کا خیال رکھا جائے اور تماشا کرنے والے لوگوں کا خیال رکھا جائے، وہی بیٹھک بنائی اور اس کو سنوارا اور بنایا، سہولت ضرورت مہیا کر دی، لیکن غرض بری ہے، نیت بری ہے۔ یہ بیٹھک کی ساری ڈیکوریشن، بنانا، سنوارنا، ضرورت، سہولت، سب کا سب اس آدمی کے اوپر وبال بنے گا۔ نیت انقلابی عمل ہے، اس نیت کے ساتھ بندے کے عمل میں پلٹا آ جاتا ہے۔ اگر اچھی نیت ہے تو بہت اچھا پلٹا آ گیا، اگر بری نیت ہے تو بہت برا پلٹا آ گیا۔ اسی لیے جتنا زور ایمان کا ہے اتنا ہی زور اخلاص کا۔ یہ کبھی نہ سمجھا جائے کہ اخلاص ایمان سے جدا ہے۔ ایمان کا زور ہے جہنمی سے جنتی بنانا، اخلاص کا زور بھی یہی ہے جہنمی سے جنتی بنانا، دونوں کا زور برابر ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمۃ الایمان ہے، لا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص بھی ہے۔
اس کو کلمہ اخلاص کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد یہ سورۃ الایمان بھی ہے اور قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص بھی ہے۔ حالانکہ وہاں تو اخلاص کا ذکر ہی نہیں آیا، لیکن ایمان اور اخلاص دونوں مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے جڑواں بھائی ہیں، اگر ایک بھائی اس کے سر پہ درد ہے تو دوسرے کے سر پہ بھی درد ہے، اور اگر ایک بھائی کو راحت ہے تو دوسرے بھائی کو راحت ہے۔ بھائی اپنی نیتوں کی پہلی نگرانی کر دی جائے، مومن آدمی اپنی نیتوں کی پہلی نگرانی کر لے۔ اگر بندے کی اصلاح نہیں ہوئی اور نیت اس کی خراب ہے تو جہاد میں شہادت بھی باطل ہو جاتی ہے، اور اگر اصلاح نہیں ہوئی نیت خراب ہے تو برسوں کی تعلیم پڑھنا پڑھانا بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر بندے کی اخلاص اور اصلاح نہیں ہوئی نیت خراب ہے تو بندے کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں نہیں کھربوں صدقات بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس بندے کی نیت اچھی ہے تو اس آدمی کو انہی کاموں پر اتنا بڑا اجر ملے گا کہ اتنا اور کسی کو نہیں ملے گا۔ تمام عابدوں سے بڑا اجر اسی کو ملے گا جو خدا کے اللہ کے دین کی دفاع میں خدا واسطے شہید ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھانے اور قرار دینے میں تدریس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین اور مساجد اور مدارس ان کے بنانے میں اور فقیروں اور غرباء کے ساتھ تعاون کرنے میں جو مدد کرتا ہے خالص خدا واسطے، ان جیسے بڑے اعمال اور کوئی ہے نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اعمال متعدی ہیں، ان کا فائدہ اوروں کو مل رہا ہے، عمل کرنے والے سے ہٹ کر فائدہ اوروں کو مل رہا ہے، اور یہ تو اس امت محمدیہ کا بنیادی تمغہ ہے کہ ایسے کام کرو کہ تمہارے کام سے تمہیں بھی فائدہ ہو اوروں کو بھی فائدہ ہو۔ اسی لیے پہلی چیز ایمان کے ساتھ ساتھ نیت ہے۔ آپ یاد رکھ لیں نماز فرض ہو گئی ہے لیلۃ المعراج میں، اور 2 رکعت نماز تھی ساری، اور مدینے میں جا کر پھر اس کے بعد کچھ 4 رکعت ہو گئی، ایک 3 رکعت ہو گئی، ایک 2 رکعت پہ رہ گئی۔ لیکن جس دن سے ایمان کا حکم آیا ہے اسی دن سے انسان کے اخلاص اور اخلاق کا بھی حکم آیا ہوا ہے۔ اخلاق کہیں بعد میں نہیں آیا، بلکہ جس دن سے بندہ مومن بننا شروع ہوا اسی دن سے بندے کا اخلاق کے ساتھ اخلاق حسنہ کے ساتھ آراستہ کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ پہلی چیز یہ امام صاحب نے آپ کو اور مجھے بتا دیا اور تمام دنیا کے انسانوں کو بتا دیا کہ تم بڑا کام کر رہے ہو، میں بھی ایک کام کر رہا ہوں کہ کتاب لکھ رہا ہوں، لیکن تم بھی اور میں بھی اور پڑھنے والا پڑھانے والا سننے والے یہ سارے کے سارے نیت حسنہ کا استحضار کر لے۔ اس حدیث کو رکھا اسی لیے تاکہ بعد کے سارے معمولات میں تمہاری اچھی نیت کا استحضار ہو اور تمہارا سارا پڑھنا تمہارے لیے فائدہ مند ہو جائے، اور تمہارا سارا پڑھنا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تم تک منتقل ہو رہی ہے، تو ان کے وارث بننے والے وہ کام کرو جو نبی نے کیا ہے۔ نبی نے ایک عمل بھی ریاکاری کے ساتھ کبھی زندگی میں نہیں کیا، تو تم بھی اپنے اعمال کی نگرانی کر لو، ریاکاری کے ساتھ نہ۔ جتنا ایمان کا دائرہ وسیع ہے اتنا ہی اخلاص کا دائرہ بھی وسیع ہے بھائی، یہ وقت ہی نہیں ہے، یہ وسیع دائرہ ہے۔ تھوڑا سا میں اس پہ تفصیل کرتا ہوں۔ نیت کے 2 مراحل ہوتے ہیں، ایک نیت کی تصحیح ہے۔ تصحیح کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب اور اپنے درمیان میں کسی اور چیز کو یا کسی اور ہستی کو نہ آنے دے، اپنے اور رب کے درمیان میں کچھ اور نہ آئے، میں ہوں اور میرا رب ہے۔ تصحیح، غلط نیت نہ ہو۔ غلط نیت میں بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں، بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آئی ہے، 4-5 مرتبہ ہے کہ انسان گھوڑا رکھتا ہے، پھر آپ اس کے اوپر قیاس کر کے سکوٹر اور گاڑی اور جہاز اور ریل گاڑی اور ساری چیزیں لگا لیں، لیکن وہاں بنیادی طور پر زمانہ جانوروں کا تھا، جانوروں پہ سواری کرتے تھے، اس وقت کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا ایک آدمی گھوڑا رکھتا ہے، اور گھوڑا رکھتا ہے اسی لیے اس کی نیت یہ ہے کہ اس گھوڑے پہ میں جہاد کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دشمن جو کسی طرح تبلیغ سے، تعزیر سے اور تنگ کرنے سے مسلمان نہیں ہوا اور اپنی غلطی اور شرارت روکتا نہیں ہے اور مسلسل اسلام کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، اس آدمی کو میں اس گھوڑے کے اوپر چڑھ کر ختم کروں گا۔
جسے قتال اور جہاد کہا جاتا ہے کہ خدا کا وہ دشمن جو تمہارے مقصد میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس دشمن کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ تمہارا دین اس سے آگے بڑھ جائے، رکاوٹیں ٹوٹ جائے تو دین آگے بڑھ جائے گا۔ اب رکاوٹوں کا توڑنا تو دین کے پھیلانے میں ضروری ہے۔ رکاوٹ نہ ٹوٹے تو دین کیسے پھیلے گا؟ تو یہ رکاوٹ ہٹانی ہے۔ گھوڑا اس لیے رکھا ہوا ہے، نیت اچھی ہوگی۔ اس اچھی نیت کے ساتھ ساتھ اب یہ گھوڑا کسی جگہ میدان میں باندھا ہوا ہے، ایک رسی کے ساتھ، اس کے ایک پیر کے ساتھ رسی باندھی ہے اور باندھا ہوا ہے۔ جتنی رسی لمبی ہے اتنا ہی وہ گھوڑا کودتا رہتا ہے اور گھاس بھی کھاتا رہتا ہے وہاں سے، اور پھر اس کے بعد پانی بھی قریب ہے، پانی بھی پیتا رہتا ہے یہ گھوڑا، اور ساتھ ساتھ یہ گھوڑا ہنہناتا بھی ہے۔ یہ اس کی طبعی عادت ہے کہ وہ ہنہناتا ہے، اور اس کا پیشاب نکلتا ہے اور اس کا گوبر لید نکلتا ہے۔ حضور کا کیا ارشاد ہے کہ اس گھوڑے میں جو بندہ دینی خدمت کے لیے جہاد واسطے رکھ چکا ہے، نیت اس کی اچھی ہے، بندہ مومن ہے، گھوڑا رکھ چکا ہے۔ گھوڑا رکھنا مباح تھا لیکن غرض اچھی آ گئی تو اس کے ہوا خارج کرنے میں اس بندے کو ثواب، پیشاب میں اس بندے کو ثواب، لید میں اس بندے کو ثواب، پانی پینے میں اس بندے کو ثواب، ہنہنانے میں بندے کو ثواب، کودنے میں بندے کو ثواب مل رہا ہے۔ کام گھوڑا کر رہا ہے اور ثواب بندے کو مل رہا ہے، اور پانی خود پیتا ہے۔ اور اگر یہ بندہ پانی پلائے اس کو تو ثواب سنگل نہیں ہوگا، پھر ڈبل ہو جائے گا، کیونکہ اس کی اور محنت بھی شامل ہو گئی، اب ثواب 2 گنا بڑھ جائے گا۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ نیت اچھی تھی، بندہ مومن تھا، اچھے کام کے لیے گھوڑا رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اتنا ثواب دیا کہ اس کو اپنے اعمال کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن گھوڑے کے حرکات، سکنات اور اس کے سونے اور جاگنے کا بھی ثواب اس کو مل رہا ہے۔ اب دیکھو اچھی نیت نے کتنا بڑا معاملہ وسیع کر دیا، اور اس آدمی کے حسنات کا دائرہ کتنا کشادہ کر دیا۔ اب اس پر قیاس کر دیں موٹر سائیکل، اس پر قیاس کر دیں گاڑیاں، اس پر قیاس کر دیں۔ ہم طالب علموں کو بتاتے ہیں، وہ جو صبح آتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں تمہارے موٹر سائیکل کا یہ جو آواز ہے نا، ٹر ٹر کی آواز، اور کسی کا بڑا موٹر سائیکل ہے تو ٹر ٹر کی آواز آتی ہے، یہ بھی تمہارے میزان میں ہے۔ موٹر سائیکل کا دھواں بھی تمہارے میزان میں ہے، اس کا پیٹرول بھی تمہارے میزان میں ہے۔ تم سردی میں آتے جاتے ہو تو سردی کے اندر آتے جاتے مطلب یہ ہے تھک جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، پسینہ نہیں آتا، بہت برا حال ہوتا ہے، اور ٹھنڈے نالوں کے اندر آتے جاتے ہو، اور سردی میں تمہیں اپنے بعد میں 18 سال یہاں آتا رہا، مجھے پتا ہے کہ یہ ٹھنڈے راستوں میں کتنی ٹھنڈک ہوتی ہے، خاص کر نالوں میں۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ جس نالے میں گھستے پھر مطلب یہ ہے کہ انگلیاں حرکت کرنی بند کر دیتی گاڑی کے اندر، یہ تو مجھے معلوم ہے۔ تو دیکھو کتنا بڑا ثواب اس بندے کو مل رہا ہے۔ تو ہم طلباء کو کہتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ ہم آ رہے اور جا رہے ہیں، تمہارا یہ آنا اور تمہارا جانا یہ بہت بڑا مبارک ہے، تمہارا مقصد اچھا ہے، تمہاری نیت اچھی ہے، تم مومن ہو، علم سیکھ رہے ہو۔ علم سیکھنا یہ دنیا کے اندر علم کو قرار دینا ہے اور اس کی چھاونیاں تیار کرنی ہے اور مبلغ تیار کرنا ہے۔ عام آدمی تبلیغ کر دے گا لیکن اس کے پاس تبلیغ میں جو بات کرتا ہے اس کی دلیل نہیں ہے۔ علماء تبلیغ کریں گے، وہ جو بات کریں گے اس کے پاس دلیل بھی ہوگی، زور دلیل کا ہوتا ہے، دعوے کا اور بات کا زور دلیل کے زور پر ہے۔ اللہ کے نبی نے دلائل سے انسانوں کے ذہنوں کو آمادہ کیا ہے، شور شرابے سے نہیں، دلائل کے زور سے آمادہ کیا ہے۔ آسمان سے دلیل آئی ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، دلیل آئی ہے ہمارے پاس۔ تم یہ بننا چاہتے ہو، اور ایک تو وہ آدمی ہے جو سادہ سا ہوتا ہے، دوسرا سادہ ڈرائیور، اور ایک ہے مکینک۔ مکینک جو ہوتا ہے نا وہ گاڑی کے اندر تمام خرابیاں معلوم کرتا ہے اور ٹھیک بھی کرتا ہے۔ ہم ان علماء کو مدرسوں میں، عالمات کو مدرسوں میں پڑھا کر علم کا مکینک بنا رہے ہیں۔ باقی تمام محنت کرنے والے مکینک ہیں، یہ ڈرائیور کی طرح ہیں، کوئی ماہر ڈرائیور، کوئی کمزور ڈرائیور، اور 5 ڈرائیور ایسے ہیں کہ جو زیادہ گاڑیاں چلاتے چلاتے کچھ تھوڑا بہت معمولی جگاڑ کر لیتے ہیں۔ اگر عالم نہیں ہے اور دین کی خدمت یا کام کر رہا ہے پیسہ لگانے کی صورت میں نہیں، بیانات کی صورت میں، تو وہ کبھی کبھی جگاڑ بنے گا۔ علماء جگاڑ کا کام نہیں کرتے، یہ دین میں مکینک کی حیثیت رکھتے ہیں۔
یہ صرف بھی مکینک، یہ نحو بھی مکینک، بلاغت بھی مکینک، ادب بھی مکینک، فقہ مکینک، اصول فقہ مکینک، یہ مکینک کا کام ہو رہا ہے۔ اسی لیے علماء کے بغیر کوئی تبلیغ بھی نہیں چل سکتی، علماء کے بغیر کوئی شعبہ دین کا نہیں چل سکتا۔ ہاں دنیا کی فیکٹری جہاں سے مشینری بنتی اور تیار ہوتی ہے یہ علماء کے بغیر تیار ہو جائے گی، لیکن اللہ نے جو بھیجا ہے انسانوں تک پہنچایا جا رہا ہے یہ علماء کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب زندہ تھے مراکز میں ایک خط بھیجا اور یہ فرمایا، اس خط میں میں نے خود سنی وہ آواز، ماہانہ مشورے میں ایک خط لکھ کر بھیجا، یہ فرمایا ہم دنیا میں ہر کسی سے مستغنی ہو کر تبلیغ کی محنت کر سکتے ہیں، لیکن ہم علماء سے مستغنی ہو کر تبلیغ کی محنت نہیں کر سکتے۔ علماء ہمیں مسئلہ، علماء ہمیں دلیل یہ مہیا کرتے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں یہ دراصل علماء کی علم کی روشنی میں ہی ہو سکتا ہے۔ یہ حاجی صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، اللہ واحد لا شریک ہے، میں نے خود سنی۔ جگاڑ اور اصلی مکینک میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم طلباء کو یہ کہتے ہیں، آپ کی یہ بچی مدرسے آتی تھی روزانہ اور یہ صبح سویرے آتی اور 12 بجے جاتی، گرمی سردی کو لگتی، گرمی بھی لگتی ہے، گرمی کے موسم میں یہ معمولی شے نہیں ہے، یہ ثواب کو دہرانا، ڈبل کرنا، 3 گنا کرنا، 4 گنا کرنا، جس کی جتنی زیادہ مشقت ہے اس کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ تصحیح ہی نہیں ہے۔ دوسرا آدمی گھوڑا رکھتا ہے اسی لیے کہ میں دین کا مقابلہ کروں گا، خدا ایسے بدبخت سے بچائے اور ایسے بدبخت بننے سے بچائے۔ بم رکھے ہوئے ہیں، بنائے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ماریں گے، بم رکھے ہوئے بنائے ہیں کہ ہم پبلک کو ماریں گے، بم رکھے ہوئے بنائے ہیں کہ اسلام کا راستہ روکیں گے۔ اب یہ بندہ بڑا بدقسمت ہے کہ یہ بم بنانا تو جائز تھا، لیکن اس کے رکھنے کی اور بنانے کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ماریں گے اور خدا کے دشمنوں کو نہیں ماریں گے، خدا کے نمائندوں کو ماریں گے۔ اب اس بندے کا عذاب، اس بندے کا گناہ، اس بندے کا یہ گھوڑا یہ اتنا بڑا عذاب بن رہا ہے، اس کا ہنہنانا بھی عذاب ہے، اس کا پیشاب، اس کا گوبر، یہ ساری چیزیں عذاب کے شمار ہیں۔ اور نہ یہ غرض ہے نہ وہ غرض ہے، صرف اپنے لیے رکھ چکا ہے کہ میں سہولت سے چلوں اور سہولت سے آؤں، سہولت سے جاؤں، میری ضروریات سہولت سے پوری ہوں۔ اس گھوڑے میں نہ ثواب ہے نہ اس گھوڑے میں گناہ ہے۔ آپ کی اکثر گاڑیاں نہ ثواب نہ گناہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ نیت کی تصحیح کی بات کر دی کہ بنیادی طور پر اس کا خیال رکھو ساری کتاب میں۔ بیچ میں پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا لمبا مضمون لایا ہے، 1129 صفحات کی کتاب ہے، اور اس کے اندر عقائد بھی ہے، اس کے اندر فتنوں کا مقابلہ بھی ہے، اس کے اندر مناظرہ بھی ہے، اس کے اندر ایمان کی تعریف بھی ہے، اس کے اندر معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، جہاد بھی ہے، لڑنا بھی ہے، تفسیر قرآن مجید بھی ہے، نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، صلح بھی ہے، جنگ بھی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں بیچ میں۔ وکالت، کفارت، سود، یہ سارے مسئلے بیچ میں سے ہو گزرے۔ آخر میں یہ بات آ گئی، بھائی اسی اخلاص کا لحاظ اگر ہو جو شروع میں جس کا تذکرہ ہوا تھا اور تم نے یہ سارے کام کر لیے تو تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہوگا۔ تمہارے اعمال میں کیا پیدا ہوگا؟ وزن۔ وہی اخلاص ہے تو وزن ہے، اور اگر وہ اخلاص نہیں ہے، ریا ہے، خود غرضی ہے، اچھے شکل کے بہترین کام یہ انسان کے لیے پھر وبال بھی بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ عمل خراب ہوا، بلکہ یہی عمل اس انسان کی تباہی کا ذریعہ بنا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے اچھے عمل کی اچھی شکل کو تم نے اپنی دنیا کے اندر اپنے اغراض پورا کرنے کے لیے سبب اور ذریعہ بنایا۔ عمل تو نظر آتا ہے لیکن وزن نہیں ہے۔ اب اسی اخلاص کا لحاظ نہ ہو تو عمل ہے لیکن وزن نہیں ہے۔ یہ عمل یہاں سے نیکی شمار ہوگی، وہاں میزان کے ترازو میں گناہ شمار ہوگا۔ آپ کہیں گے کیسے گناہ ہے؟ یہ تو آپ نے پڑھا ہے کہ تعلیم دی اور اس میں مخلص نہیں تھا، ریاکار تھا، تو یہ عمل یہاں کا تو بہت اچھا ہے لیکن وہاں ساتھ گیا نہیں، میزان کے ترازو میں نہیں ملا، گناہ ہوا۔ شہادت ہے، جہاد ہے، وہاں گناہ ہوا، سخاوت ہے، وہاں گناہ شمار ہوا۔ اس نے اچھے عمل کو مسخ کر دیا ہے۔ بخاری شریف کا ایک شارح ہے محمد عابد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، یہ اس کا ایک آدھی سطر کا اشارہ تھا، میں آپ کے سامنے وہی واضح کر رہا ہوں۔
آدھی سطر میں، عربی میں یہ ساتھ لکھا ہوا بھی ہے، میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو اگر وہاں کا اخلاص ہے، پھر اس کے ساتھ بعد میں کتاب الایمان ذکر کیا، پہلا اخلاص ذکر کیا۔ ایمان میں بھی اخلاص کی ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ ایمان پہلے اخلاص کا ذکر کیا ہے، بعد میں ایمان کا ذکر کیا ہے، کہ ایمان میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ اور کتاب الایمان کے اختتام پر بھی اسی حدیث کو ذکر کیا کہ بھائی ایمان میں بھی اخلاص پیدا کرو۔ شروع اس غرض کے لیے ایمان نہ لاؤ کہ ہم مومنوں میں شمار ہو کر دنیا میں کسی قضا کے منصب پہ چلے جائیں گے، عہدہ ہمیں مل جائے گا۔ ایمان اس لیے لاؤ کہ اللہ کے ساتھ میں عبدیت کا واسطہ رابطہ مضبوط کر دوں، بس اس لیے ایمان لانا ہے۔ اللہ میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کا ٹکر کا کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ ہی کے ساتھ رابطہ اور لگاؤ جوڑنے میں میری ابدی کامیابی ہے، میں اللہ کا بندہ بن جاؤں گا، عذاب سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ بتا دیا کہ قیامت کے دن میزان کا ترازو رکھا جائے گا، وہی اخلاص جس کا تذکرہ ہوا تھا ہر عمل میں ملحوظ رکھو۔ آخر میں جب مرو گے، مرنے کے بعد ترازو رکھا جائے گا تو تمہارے اعمال کا پورا ثواب تمہیں ملے گا۔ عمل برائے نام نہیں ہوگا، بلکہ عمل حقیقتاً ہو جائے گا۔ یہ ایک اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ باقی یہ بات بتا دی کہ قیامت کے دن ترازو میں اعمال رکھے جائیں گے۔ اگر ترازو میں اعمال نہ رکھے جاتے اور گنتی پر فیصلہ ہوتا کہ عمل گنو جی اور جنت میں بھیجو، تو پھر تو منافق جیت جاتا، تو بہت سارے مخلصین ہار جاتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پکا مخلص مسلمان ہے اور وہ اسلام لانے اور اخلاص کے بعد 3 دن بعد مر گیا، 4 دن بعد مر گیا، تو اس کے تو فرائض بھی بہت کم ہیں، روزہ اس کا ہے نہیں کہ ابھی روزے کا وقت نہیں آیا، زکوٰۃ تو سال بعد فرض ہوتی ہے، حج تو زندگی میں ایک بار کا فرض ہے، وہ تو حج موقع پہ ہوتا ہے اور وہ حج کے مہینے نہیں آئے اور یہ مر گیا۔ اب اس کے اعمال کا خاکہ تو بڑا مختصر ہے، 3 دن بعد مر گیا تو بہت مختصر خاکہ ہے۔ اور دوسرا آدمی ہے 70 سال 80 سال سے عمل کر رہا ہے اور منافق ہے، اور وہ غرض کے لیے کام کر رہا ہے، اور جب آدمی کے سامنے کوئی غرض عاجل ہو، جلدی عاجل غرض ہو، تو بندہ عمل کا شیر بنتا ہے۔ عاجل دنیا یہ غرض ہو تو بندہ شیر بنتا ہے، وہ تو شیر بنا ہوا ہے، اور اس میں تو نوافل اور فرائض بھی کافی، جمعے کی نمازیں بھی کافی، روزے بھی کافی رکھے ہوئے، غرض کی خاطر اللہ بچائے اس بری غرض سے، تو وہ آدمی جیت جاتا، کیونکہ 80 سال تک ریا کے کام کرتا رہا اور مشین بن کر کرتا رہا، تھکتا بھی نہیں تھا۔ اور یہ جو 3 دن اس بات مر گیا ہے، اس کے عمل کا خاکہ تو بڑا مختصر ہے۔ اور تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 23 سال دور نبوت گزارا ہے، حضور نے جو فرائض ادا کیے وہ تو کم تھے، اتنے نہیں تھے، اور آج ایک 70-80 سال کا ریاکار ہے، وہ تو کتنے فرض نماز ادا کر رہا ہے، پھر تو وہ جیت جاتا ہے۔ اللہ نے گنتی پر فیصلہ نہیں کیا، اللہ نے طور پر فیصلہ کر دیا اور بتا دیا کہ آج ہی مسلمان ہوا، آج ہی مر گیا، تھوڑی دیر بعد یہ پاک صاف ہو کر مرا ہے اور مخلص ہو کر مرا ہے۔ اور یہ لاکھوں منافقین جو کہ اغراض کے خاطر اچھا کام کرنے والے ہیں، وہ سب سے بہتر ہے، مرنے کی دیر ہے، جنت کا منظر دیکھنے کی دیر نہیں ہے، اور وہ مر گیا تو برسوں تک جنت نہیں دیکھ سکے گا وہ منافق۔ اس لیے معاملہ اللہ نے تول کر لگا لیا۔ اب اپنا عمل ہر ایک آدمی وزنی کر دے، ہم دوسرے کو وزنی کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ کیا خیال ہے قیامت اسی پر آئے گی، ترازو صرف اسی کا ہوگا، میزان میں اس کے اعمال رکھے جائیں گے، تیرے نہیں رکھے جائیں گے۔ کیا تیرا معاملہ ایسا نہیں ہوگا؟ تیرے لیے پھر فرشتہ وہاں کھڑا نہیں ہوگا، تیرے اعمال اچھے برے ترازو میں نہیں رکھے جائیں گے۔ جب یہ معاملہ اس کے ساتھ ہے تو تجھے صاحب اپنی فکر پہلے کرنی چاہیے اور دوسرے کی فکر بعد میں کرنی چاہیے۔ اپنے اوپر تو جبرن لاگو کر سکتا ہے، دوسرے کے اوپر تو جبرن لاگو نہیں کر سکتا۔ تو جبرن جب لاگو کر سکتا ہے تو اپنا ذمہ دار ہے، دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو کیوں دوسرے کا کوتوال بنا ہوا ہے؟ اخلاص دل کی چیز ہے اور ریا بھی دل کی چیز ہے۔ علامات سے اخلاص بھی معلوم ہو جاتا ہے اور علامات سے ریا بھی معلوم ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے علامات سے، نشانات سے۔ حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے، تو جب تیرا بھی ترازو ہے تو تو کیسے اپنے بارے میں نجات اور جیت کی خوشی منا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے تیرے لیے خطرہ اس سے بھی زیادہ ہو، اس لیے اپنی فکر کرنی چاہیے۔
اپنے پہ تو جبر بھی کر سکتا ہے، دوسروں پر جبر تو نہیں کر سکتا، بتا سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، طریقہ بتا سکتا ہے، جبر تو نہیں کر سکتا، اپنے اوپر تو کر سکتا ہے۔ تو خود اپنے کو تحقیقی مسلمان کیوں نہیں بناتا جب دوسرے کی طرف لگا ہوا ہے؟ آج کل ہم اسی سے خود اپنے کو کھو گئے، اس وجہ سے ہم اپنے کو کھو جاتے ہیں کہ ہمیں دوسرا ہر آدمی حقیر معلوم ہوتا ہے اور اپنا آپ بڑا زبردست شیخ معلوم ہوتا ہے عمل کا۔ ہم اپنا آپ کھو گئے دوسرے کے فکر میں لگ لگ کر۔ بھائی تیری بھی آخرت ہے، تیرا بھی نفس ہے، تیرے ساتھ بھی شیطان ہے، تیرے ساتھ بھی نفس موجود ہے، اور تیرے پاس بھی برائی کے بہت سارے راستے کھلے ہیں، اور تو کتنی برائیاں کرتا ہے اور جانتا نہیں ہے کہ یہ برائی ہے، اور کتنی کو جان کر کرتا ہے، تجھے اپنی فکر آج تک نہیں ہوئی۔ صاحب تیرے ساتھ بھی اللہ کا واسطہ ہوگا آمنا سامنا، کیا جواب ہوگے وہاں پر؟ دوسرے کا تھانے دار نہیں بننا چاہیے، اپنا تھانے دار بن جائے، اپنا تھانے دار بن جائے، اس کی کوشش کر لیجیے۔ عمل سے وزن ہوگا۔ دوسرا پھر کس ترازو سے وزن ہوگا؟ وہ ترازو ڈنڈے والا ہوگا، سٹینڈ والا کراس ترازو، اور اس میں 2 پلڑے ہوں گے۔ تو خالی پلڑے بندہ دیکھ لے گا برابر ہیں، جب اعمال رکھے جائیں تو دیکھ لے گا کہ ایک بھاری اور ایک کمزور ہے۔ اب اس کو علی وجہ البصیرہ پتہ چل گیا کہ میرا جو برائی کا پلڑا بھاری ہے اور اچھائی کا ہلکا ہے، تو میں مار کھا گیا اور میں ہلاک ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا مرکز دوزخ کے اندر ہاویہ نامی گھڑا ہے، جس کے اندر یہ دوزخی گر کر نیچے جائیں گے اور سخت ترین سزا میں ہوں گے۔ دوزخ کی آگ جتنی نیچے ہے تپش زیادہ ہے، جتنی نیچے ہے تپش زیادہ ہے وہاں پر۔ اور اگر تیرے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشگوار زندگی کے اندر ہوگا جب اللہ نے خوشگوار کہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دنیا میں 2 وظیفے ہوتے ہیں، کبھی وظیفہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا ہوتا ہے، اور کبھی وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ 2 وظیفے ہوتے ہیں دنیا میں، کچھ کھو جاؤ تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور کچھ خوشی پا جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جنت میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا وظیفہ ساقط ہو گیا، صرف الحمدللہ کا وظیفہ رہ گیا۔ جنت میں جو ملا ہے وہ کھو کے کبھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ دن بدن اضافی دیتا رہے گا، اور نئے نئے مزے ہوں گے، نیا نیا لطف ہوگا۔ وقیل الحمدللہ رب العالمین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنت کے اندر آپ سارا الحمدللہ الحمدللہ اور سلام سلام یہی کہو گے، سارے یہی کہو گے، سلامتی کا وظیفہ۔ اس کو سوچنا چاہیے، میں اپنا سوچوں، مجھے میری فکر لگنی چاہیے، آپ کو اپنی فکر لگنی چاہیے کہ ہم اپنے پہ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، اور زوردار طریقے سے اپنے کو لاگو نہیں کر سکتے ہیں اپنے اوپر قانون خداوندی کو۔ دوسرے کو صرف بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، سمجھانے میں حد کر سکتے ہیں، لیکن اپنے کو تو لاگو کرنا ہے۔ تو ہم کیوں اپنے آپ کو بھول گئے؟ ہم اس بھولنے کی وجہ سے بہت کچھ کھو بھی گئے۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ ایک ہی برائی میں یہ بھی ملوث ہے، وہ بھی ملوث ہے، یہ اسے کہتا ہے تم کیوں کرتے ہو؟ بھائی تو بھی تو کر رہا ہے۔ وہ دونوں چرس کے میدان میں شریک ہیں، دونوں سوٹا مار کی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو چرس کی چھکتا ہے، وہ آگے سے کہہ رہے تو کی چھکتا ہے، وہ دونوں کھینچ رہے ہو، کیا کرتے ہو؟ ایک ہی میدان کے لوگ ہو، ایک ہی مجلس کے لوگ ہو، ہم سارے گناہ گار ہیں یار، ایک ہی مجلس کے لوگ ہیں، کچھ چھپا کچھ کھلا، ہر کوئی اپنا غور کر لے، پتہ چل جائے گا میں کتنے پانی میں ہوں۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انكَشَفَ الْحِجَابُ إِذَا انكَشَفَ الْغُبَارُ فَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ ہمارے بنوری ٹاؤن میں طالب علم تھا، ہمارے استاد تھے مولانا ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متنبی کا پرچہ تھا، تو اس نے کچھ نہیں لکھا، اس نے صرف اتنا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسوف ترى اذا انكشف الحجاب، نتیجہ اچھا نکلے یا خراب، یہی لکھا، وہ پرچہ بیچ دی۔ وہ ہمارے دوسرے استاد قاری عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ہمیں یہ پرچہ سنایا کہ یہ ہم نے دیکھا ہے، استاد نے ہمیں دکھا دیا تھا۔ بھائی اپنی فکر کو پہلے کرنی چاہیے،
کوئی کام بھی نہیں آئے گا. یہ سارے انبیاء یا جو سفارش کرنے والے سفارش کریں گے، پہلے فیصلہ ہو جائے گا، پھر اگر کسی کو اللہ نے اجازت دی کہ اس کے لیے سفارش کرو، وہ فیصلہ سفارش کا بعد میں ہوگا، فیصلے پہلے ہوں گے. اسی لیے کسی کی سفارش سے فیصلہ روکا نہیں جا سکتا. عدالت عالیہ میں فیصلہ ہو گیا، ہونے کے بعد جہنمی بن گیا، گناہ غالب ہے، نیکیاں مغلوب ہے، بندہ مومن ہے، تو پھر سفارش والے اگر اللہ اجازت دے کہ تم کرو، اس کے لیے سفارش حق نہیں ہے، سفارش خدا کی اجازت پر ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. من ذا الذی یشفع عنده تب کارآمد ہے جب کب ہو بھائی، الا باذنہ ساتھ ہو، اللہ اجازت دے تب سفارش ہوگی. اگر وہ نہ دے کسی کے بارے میں، پھر کیا سفارش ہو سکے گی؟ تو یہ خیال کرنا چاہیے اپنا. باقی لمبی بات میں مزید نہیں کرنا چاہتا. آپ کے میرے بعد بھی مہمان موجود ہیں، مہمان مکرم، اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے. یہ ایک چیز میں نے بتا دی جس سے عمل وزنی ہوگا، ایمان اور اس کے ساتھ اخلاص. تو آگے 3 اور ہیں جن کے ساتھ عمل وزنی ہوگا، اس کا بھی خیال اور لحاظ رکھنا ہے، لیکن وہ موضوع کافی لمبا ہے، آگے بتا دیتا ہوں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اخلاص کا خیال ہے تو میزان وزنی ہے، سارے اعمال کا میزان وزنی ہوگا، ہر عمل میں اخلاص کا خیال رکھا جائے. دو عظیم الشان کلمے ہیں. عظیم الشان کلمے کیوں ہیں؟ عظیم الشان اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں شرف العلم بشرف کیا ہے؟ شرف الموضوع بشرف العلم. کہتے ہیں کوئی علم بڑا ہو تو اس علم کے بڑے ہونے کی وجہ سے ساری شرافتیں ملتی ہیں، اعزازات مل جاتے ہیں. یہ کلمات ہیں، ان کا بحث اللہ ہی کے ساتھ ہے، ان میں مخلوق شامل نہیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، مخلوق شامل نہیں، صرف اللہ ہی اللہ ہے. جب اللہ ہی اللہ ہے تو مبحث اس کا بڑا ہے، مبحوث عنہ اس کا بڑا ہے. تو جب وہ بڑا ہوا، کلمات بھی بہت بڑے ہو گئے. اس کا بحث اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے کمالات ہیں ان کلمات کے. تو جب اللہ بڑا ہے تو ان کلمات کا زور بھی بڑا ہے، زور بہت بڑا ہے. مبحوث عنہ کو دیکھا جاتا ہے، اگر وہ ہلکا ہے تو وہ بحث بھی ہلکا ہے، اور اگر مبحوث عنہ بہت بڑا ہے اس کا بحث بھی بہت بڑا ہوگا. یہاں بحث اللہ کی ذات صفات کے ساتھ. حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو بڑے پسندیدہ کلمات ہیں. اللہ کو اپنی صفت پسند ہے. مخلوق کو اگر اپنی صفت پسند ہے تو ایک حد تک پسند ہے، آگے مخلوق بھی کہتی ہے بس بس بس. ایک آدمی کہے بڑا حضرت ہے، تو ایسا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، اور تو کتنا پہلوان ہے، کتنا مالدار ہے، کتنا باکمال ہے، وہ چیز پوچھو نہیں. اور ساتھ یہ کہے کہ تیرے ناک سے جو ریزش آتی ہے یہ تو چاندی کی طرح ہے، اور تیرا جو کالا سرخ بلغم آتا ہے یہ سونے کی طرح ہے، آپ ایسے آدمی ہو. وہ کیا کہے گا؟ بھائی بس کرو بکواس. دیکھو اپنی صفت کو برداشت کرتا رہا اور خوش بھی ہوتا رہا، لیکن جب صفت اس حد میں گئی کہ وہاں اس کے عیب کو، بدیہی عیب کو کمال بنایا جا رہا ہے، وہ کہے گا بس کرو بکواس مت کرو. ساری مخلوق میں اللہ رب العالمین نے کمزوریاں رکھی ہوئی ہیں. ایک اللہ ہے جو کمزوری کے پہلو سے پاک ہے. تو اللہ رب العالمین کو اپنی صفت اس لیے پسند ہے کہ وہاں کوئی حد نہیں ہے کہ اس تک صفت کرو، آگے پھر مذمت آ جائے. اور مخلوق میں مذمتیں بھی آتی ہیں، ایک حد تک صفت ہوتی ہے، آگے نہیں. حبیبتان الی الرحمن. ہمارے استاد حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور نے رحمان کی صفت ذکر کر دی تو چھوٹی سی نیکی پہ بہت بڑا ثواب دے دیتا ہے، اور ایک بار جو نیکی کی ہے تو بار بار اس کا ثواب دیتا ہے. جنت ختم نہیں ہوگی، تیری زندگی بھی ختم نہیں ہوگی، تیری اس نیکی کا ثواب بھی ختم نہیں ہوگا. وہ رحمان ہے کہ دے رہا ہے کسی طرح. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے عبادات مقرر کیے ہمارے اوپر، اور ساری زندگی میں ہمیں اللہ نے ہر موقع پہ مختلف احکامات کا ذمہ دار بنایا. یہ اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ناقص تھا، ہماری عبادتوں سے کامل ہو جائے. یہ خیال اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ ملحد اور بے دین ہوتا ہے. اللہ کامل تھا، کامل ہے، کامل رہے گا. ہماری عبادتوں سے
اللہ تعالیٰ کے خزانے سے ہمیں مل رہا ہے، تو ہماری عبادت ہمیں فائدہ دے رہی ہے، اس وجہ سے ہم اپنے فائدے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اگر نماز میں کوئی دلچسپی لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے فائدہ دینے والی نماز ہے، لہٰذا میں اس کو ادا کر لوں اچھی طرح، اللہ راضی ہو جائے گا، فائدہ مجھے ملے گا، ہماری نمازوں سے اللہ کو کیا فائدہ؟ وہ پہلے بھی الہ تھا، آئندہ بھی الہ ہے، وہ الہ اپنی صفتوں کے ساتھ رہے گا، اس کی عبادت کوئی نہ کرے تو اللہ نے فرمایا شکر کی معبود ہوں، سارے کر لے تو اللہ فرماتے ہمارے خزانے میں کوئی۔ ابن بطال بخاری شریف کا شارح ہے، اس نے لکھا ہے، مالکی مذہب کا ہے، آج سے تقریباً 900 سال قدیمی آدمی ہے، اس نے لکھا کہ بندہ مومن، بندہ مخلص، بندہ اخلاق سے آراستہ، بندہ تقوی سے آراستہ ہو، اس کے پھر یہ کلمات بڑے وزنی ہوں گے، لیکن اگر بندہ منافق ہے اس کے اعمال اور اس کے یہ کلمات وزنی نہیں ہوں گے، کم وزن ختم ہو جائے گا۔ صفات سے بندے میں وزن پیدا ہوتا ہے، بندے کا وزن یہ صفات سے پیدا ہوتا ہے، دنیا کے مال و متاع سے اور دنیا کے عہدے سے پیدا نہیں ہوتا۔ آگے وہ کلمات آ گئی جس کا انتظار تھا، سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، تو پاکی اس لیے کہ عیب کا پہلو نہیں ہے تو پاکی بیان کر رہا ہوں، وبحمدہ، اور اللہ تعالیٰ کے سارے کمالات کے ساتھ پیوست کر کے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، تو کمالات بے حد حساب ہے، اور اللہ کے کمالات میں ہر کمال لامتناہی ہے، ہر کمال لامتناہی ہے۔ ہمارے کمالات تو متناہی ہیں، ہمارے اوپر زمانے کی گردش سے تبدیلی آ جاتی ہے، اللہ پر زمانے کی گردش سے تبدیلی نہیں آتی۔ ہم میں لڑکا، پھر جوان، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر، پھر بوڑھا فرتوت، بڈھا شڈھا، یہ آخری حد تک چلا جاتا ہے، پھر بچے کا مزاج پیش کرتا ہے۔ اللہ پر اس طرح گردش زمان کی وجہ سے تبدیلیاں نہیں آتی۔ لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا برابر، اللہ کا مثل کائنات میں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ امہات الصفات، اللہ تعالیٰ کی امہات الصفات کو ذکر کیا ہے، ایک سبحان اللہ امہات الصفات ہے، بحمدہ امہات الصفات ہے، العظیم یہ بھی امہات الصفات ہے۔ جو بڑی مرکزی صفات ہیں ان صفات میں سے 3 صفات کو ذکر کر دیا ہے کہ پاک بھی وہی ہے اور صفات کا لائق بھی وہی ہے، صفات سے آراستہ بھی وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفت میں بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھ نصیب فرمائے، اپنی زندگی پہ خوب نگاہ رکھی جائے۔ میری قبر میری ہوگی، میری قبر میں کوئی اور نہیں ہوگا، میں کسی اور کے قبر میں نہیں ہوں گا، لہذا اپنی فکر